اگر آپ کسی طرح سے انسانی تاریخ کے آغاز میں چلے جائیں جب انسان پتھروں کے دور کے اندر تھا تو تب بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کی فطرت یہی رہی ہے کہ ہمیشہ طاقتور نے کمزور کو جتنا ہو سکے دبانے کی کوشش کی ہے، اس کا استحصال کیا ہے، اس کو لوٹا ہے، چاہے اس کو لوٹنا ریسورسز کی صورت میں ہو یا پھر خود کے سروائیول کے لیے کسی کی جان لینا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ فطرت انسانوں کے اندر آج بھی اس وقت غالب ہے کہ دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو پیدا ہوتے ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ تم لوگ غریب پیدا ہوئے، تمہارا مقدر یہی ہے اور تمہیں اسی طرح سے طاقتور کے لیے محنت کرتے اور ایک وقت کی روٹی کمانے کی کوشش کے اندر بس مر جانا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں افریقن کانٹیننٹ کی اور اس کے وسائل اور لوگوں کو غلام بنا کر لوٹنے والے اور اپنے اسکائی اسکریپر اور اپنے محل تعمیر کرنے والے ویسٹ کی۔ یہ کہانی اس بر اعظم کی ہے جس کے اندر سونے کے پہاڑ، ہیرے، تیل اور صاف پانی بہتا تھا، لیکن یہاں کے رہنے والے بیٹوں کو بھوکے، ننگے اور غلام بنا دیا گیا۔ آج بھی ویسٹ کے اندر افریقہ کا نام سن کر کالی رنگت کے بھوکے بچوں، غربت، کرپشن اور پسماندگی کی تصویر ذہن کے اندر آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سونے کی چڑیا کو لوٹ لوٹ کر مغربی ملکوں نے اس کے کانٹیننٹ کو آج اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ بالکل ایسا ہی حال جیسا کہ برٹشرز نے سب کانٹیننٹ کا کیا تھا کہ اس کی ساری دولت کو لوٹ لوٹ کر برطانیہ پہنچا دیا اور اسے غربت اور جہالت کے اندر دھکیل دیا، اور سب کانٹیننٹ سے جب سب کچھ لوٹ لیا گیا تو ان کو علامتی آزادی دے کر چھوڑ دیا گیا اور ان کو آج بھی لگتا ہے کہ ہم لوگ آزاد ہیں۔ اور بالکل یہی حال ویسٹ ملکوں نے خصوصاً فرانس نے افریقہ کے ساتھ کیا اور آج کے ٹائم کے اندر بھی کر رہا ہے، اور اس کی شروعات ہوتی ہے 1800 کی دہائی کے اندر جب یورپ نے پہلی مرتبہ افریقہ کی طرف نظریں ڈالی اور یہاں پر موجود سونے کے پہاڑ، ہیرے، قدرتی تیل، ربڑ، کافی، چینی اور مہنگے ترین نیچرل ریسورسز کو دیکھ کر لالچ کے اندر ان کی رالیں ٹپکنے لگی۔ لہٰذا فرانس، برطانیہ، پرتگال، بیلجیم اور اٹلی جیسے طاقتور ملکوں نے خفیہ منصوبہ بنایا کہ ان تمام ریسورسز کو کیسے لوٹا جائے، اور اسی سوچ کو لے کر سال 1884 کے اندر جرمنی کے شہر برلن کے اندر ایک کانفرنس ہوتی ہے جس کے اندر یہ طے کرنا تھا کہ افریقہ کے وسائل کی لوٹ مار، زمینوں کی بندر بانٹ کو پرامن طریقے سے یہ تمام ملک آپس میں کیسے بانٹیں۔ یعنی موٹے طور پر اس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ تمام یورپی طاقتیں آپس میں لڑے بغیر افریقی علاقوں پر قبضہ کیسے کریں، اور سب سے زیادہ ظلم یہ تھا کہ اس کانفرنس کے اندر افریقہ کی مرضی پوچھنا تو دور کی بات، کسی ایک نمائندے کو بھی اس کانفرنس کے اندر شامل نہیں کیا گیا کہ ان میں سے بھی کوئی ایک بندہ بھی اپنا اعتراض یا پھر اپنی رائے بھی دے سکے۔ اب اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ افریقہ کو بالکل ایک غلام کی طرح ٹریٹ کیا گیا جس کی کوئی مرضی نہیں، اور انسانی تاریخ کے اندر ایسا ظلم اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اب اس کانفرنس کا نتیجہ یہ نکلا کہ افریقہ کے تقریباً 90% حصے کو یورپی طاقتوں نے نقشے پر بانٹ لیا بنا ان کی زبان کی اور ان کے کلچر کی پرواہ کیے، بس لائنیں ڈال کر ان کو تقسیم کر دیا گیا جیسے یہ کوئی گوشت کا ٹکڑا ہو کہ اتنا حصہ تمہارا اور اتنا حصہ میرا۔ اب اس کانفرنس کے اندر شامل ہر ملک کو یہ حق دیا گیا کہ وہ جس علاقے پر چاہے قبضہ حاصل کر لے، لیکن وہاں پر اپنا کنٹرول ثابت کرے تو وہ علاقہ اس کا ہو جائے گا۔ اور اسی وجہ سے فرانس نے مغربی اور شمالی افریقہ کے اندر قبضہ کر لیا، جس کے اندر الجزائر ملک، مالی، نائجیریا، چاڈ وغیرہ اس کے کنٹرول میں چلے گئے، جبکہ برطانیہ نے جنوبی افریقہ، نائجیریا اور کینیا پر قبضہ حاصل کر لیا، جبکہ بیلجیم نے کانگو پر ایسا قبضہ کیا کہ وہاں پر لاکھوں لوگوں کو مار دیا، جس پر ایک سیپریٹ ویڈیو میں پہلے ہی بنا چکا ہوں کہ کیسے۔ یعنی برلن کانفرنس افریقہ کے لیے تباہی کا آغاز تھی، جس کے بعد مقامی قبائل کو توڑ دیا گیا، افریقی لوگوں کو غلام بنایا گیا، ان کی ثقافتیں برباد ہو گئی اور ان کے تمام وسائل یورپ کے اندر منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ کسانوں کو ان کی زمینوں سے نکال کر کانوں کے اندر غلام بنا دیا گیا، بچوں کو سکولوں کے بجائے بارود کی بوری اٹھانے پر مجبور کیا گیا۔ ان بچوں اور بڑوں کے سروں پر بندوقیں تھیں اور دلوں کے اندر خوف اور ذہنوں کے اندر صرف ایک سوال تھا کہ ہم نے کیا قصور کیا ہے، پر اس کے باوجود بھی دنیا نے دیکھا کہ ان کا سونا، ہیرا، چاندی سب کچھ یورپ کے اندر جاتا رہا، قدرتی تیل، تانبا، ربڑ سب کشتیوں کے اندر بھر کر مسلسل یورپ جاتا رہا، اور افریقہ کے بچے اپنی سرزمین کے اندر رہ کر بھوک سے تڑپتے رہے۔ فرانس نے اپنے قبضے کے انڈر آنے والے افریقہ کے ملکوں کے نہ صرف وسائل کو لوٹا بلکہ ان کی زبان، ثقافت اور ان کے دین پر بھی حملہ کیا، یہاں تک کہ افریقی بچے اپنی زبان تک بھول گئے اور فرانسیسی زبان بولنا شروع کر دی۔ ان کے بچوں کو سکھایا گیا کہ یورپی ہونا فخر کی بات ہے جبکہ افریقی ہونا انتہائی شرم کی بات ہے۔ آخرکار ٹائم آتا ہے ورلڈ وار 2 کا، جس کے بعد فرانسیسی انتہائی کمزور ہو گئے اور افریقہ کے اندر بغاوتیں اٹھنے لگیں۔ افریقی فوجوں نے جنگ کے اندر لڑ کر سیاسی شعور حاصل کر لیا اور اخبار اور میڈیا نے ان لوگوں کو آزادی کا شعور دینا شروع کیا، جس کی وجہ سے بغاوتیں اور مظاہرے بڑھنے لگے اور بات خانہ جنگی تک پہنچ گئی۔ لہٰذا یونائٹڈ نیشن نے مداخلت کر کے ان ملکوں کو آزادی کا آئیڈیا دیا، لیکن بس علامتی طور پر۔ سال 1960 کو افریقہ کے اندر ایئر آف افریقہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سال 17 افریقی ملک آزاد ہوئے، جن کے اندر فرانس کے 14 کالونیل ملک بھی شامل تھے، جن کے اندر سینیگال، ایواری کوسٹ، نائجیریا، مالی، برکینا فاسو، چاڈ، ریپبلک آف کانگو،
سینٹرل افریقن ریپبلک، بنین، موریتانیہ، گبون، ٹوگو، کوموروس اور الجیریا شامل ہیں۔ باقی افریقی ملک کے لوگوں نے تو آزادی مظاہرے کر کے حاصل کی تھی، لیکن الجیریا نے 1954 کے اندر فرانس کے قبضے کے خلاف جب آزادی کی جنگ شروع کی تو اس کے اندر لاکھوں لوگ شہید ہو گئے۔ الجیریا کی سڑکوں پر خون بہا، لیکن غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کا جذبہ ان لوگوں کے اندر کبھی نہ مرا اور آخرکار الجیریا آزاد ہو گیا۔ اور پاکستان نے سب سے پہلے مسلم ملک کے طور پر اس کو ریکگنائز کر کے یونائٹڈ نیشن کے اندر اس کی آزادی کی حمایت بھی کی اور اس کے لوگوں کو پاکستان کے ڈپلومیٹ پاسپورٹ بھی دیے تاکہ اپنی آزادی کی آواز کو یہ باقی دنیا تک پھیلا سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی فرانس اور پاکستان کے سفارتی تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے اوپر کہا کہ یہ آزادی صرف نام کی تھی، کیونکہ اصل میں فرانس نے ان تمام ملکوں کو اپنے شکنجے کے اندر ایسا پھنسایا تھا کہ وہ کبھی بھی اس سے باہر نہ نکل سکیں، اور اس کو کولونیلزم کا نام دیا گیا کیونکہ اصل طاقت ابھی بھی فرانس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فرانس نے 14 افریقی ممالک کو CFA فرانک نام کی کرنسی استعمال کرنے پر مجبور کیا، اور یہ کرنسی فرانس کے مرکزی بینک سے جڑی ہوئی تھی۔ ان افریقی ملکوں کے فورن ایکسچینج ریزرو کا تقریباً 50% فرانس کے اندر رکھوایا جاتا، یعنی یہ ملک اپنی خود کی کوئی معاشی پالیسی بھی نہیں بنا سکتے تھے۔ اور دوسرا، آزادی کے بعد بھی فرانس نے افریقہ کے اندر اپنے فوجی اڈے قائم رکھے جو کہ سیدھا انڈائریکٹ ان ملکوں پر ملٹری کنٹرول حاصل کرنا تھا، اور ایسا ہوتا بھی رہا کیونکہ جب بھی کوئی حکومت فرانس کی مرضی کے خلاف جانے لگتی تو یہیں سے فوجی بغاوت یا پھر مداخلت ہو جاتی، جیسا کہ مالی، برکینا فاسو اور چاڈ کے اندر کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم تو افریقہ کے قدرتی وسائل جیسا کہ سونا، یورینیم، تیل، کوبالٹ اور ریئر ارتھ منرلز پر فرانسیسی کمپنیوں کا قبضہ ہے، اور افریقہ کی گورنمنٹ سے یہ منرل کوڑیوں کے بھاؤ خرید کر انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر لاکھوں کروڑوں ڈالر کا بیچا جاتا ہے، اور افریقہ کی عوام کو لیبر کے طور پر کچھ پیسے دے دیے جاتے ہیں۔ اور ایسا اس لیے پاسبل ہوتا ہے کیونکہ فرانس ان ملکوں کے اندر اپنے کٹ پتلی حکمران کو ہی ٹکنے دیتا ہے جو کہ کرپٹ اور ان کے مفادات کے ساتھ ہو، اور ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جمہوریت کمزور سے کمزور تر ہوتی جاتی ہے، عوام غریب سے غریب تر ہوتی جاتی ہے، لیکن حکمران امیر سے امیر تر۔ اور بالکل یہی وجہ تھی کہ لیبیا کے سابق مرحوم صدر معمر قذافی نے اس فرانسیس کرنسی کے خلاف بغاوت کی تھی اور کہا تھا کہ افریقہ کو اپنی خود کی ایک یونائٹڈ کرنسی بنانی چاہیے جس کو گولڈ دینار کا نام دیا گیا۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ افریقہ کا اپنا ایک سینٹرل بینک بھی ہو جو کہ ویسٹ کی تمام پابندیوں سے آزاد ہو، اور اس کے علاوہ افریقی ملک اپنے تمام وسائل کو خاص طور پر تیل کی دولت کے خود مالک ہوں گے۔ کسی بھی ویسٹ کے ملک کو اس کا کانٹریکٹ نہیں ملے گا، اور اس کے بعد پورے افریقہ کے اندر اس نے شور اور بغاوت کی آواز بلند کی کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ افریقہ ایک طاقتور یونین بنائے جو کہ یورپ اور امریکہ کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن آخر میں ہم نے دیکھا کہ ویسٹ خصوصاً فرانس نے امریکہ کے ساتھ مل کر 2011 کے اندر اسی کے ملک کے اندر میڈیا پروپیگنڈا کے ذریعے خود لیبیا کے لوگوں کے ہاتھوں اس کا قتل کروا دیا، اور آج لیبیا پھر سے دنیا سے کئی دہائیاں پیچھے جا چکا ہے۔ اور دوسرا لیڈر جو کہ بغاوت کی آواز لے کر اٹھا وہ تھا افریقہ کے لینڈ لاک اور پسماندہ ملک کا صدر برکینا فاسو کا لیڈر جس کا نام تھا تھامس سنگاکارا، جسے افریقہ کا چے گویرا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بندہ اپنے ملک سے انتہائی مخلص تھا اور اس نے بھی فرانس اور ویسٹ کی لوٹ مار کے خلاف بغاوت کی، لیکن 1987 کے اندر اس کے قریبی ساتھیوں نے فرانس کی مدد سے بغاوت کے اندر اس کو قتل کروا دیا۔ لیکن اب کی بار دوسری مرتبہ برکینا فاسو سے ایک اور بغاوت اٹھی ہے جس نے تمام یورپی ملکوں خصوصاً فرانس اور امریکہ کی نیندیں اڑا دی ہیں، اور وہ ہے اس ملک کا کم عمر ترین صدر جس نے 35 سال کی عمر کے اندر موجودہ حکومت کا تختہ الٹ کر 2022 کے اندر اقتدار پر قبضہ کر لیا، اور اس کا نام ہے ابراہیم ٹراورے۔ برکینا فاسو کا یہ حکمران اس وقت فرانس، امریکہ اور باقی سپر پاورز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ صرف ان کو للکار رہا ہے بلکہ ان کی زیادتیوں کو پوری دنیا کے اندر ایکسپوز بھی کر رہا ہے۔ لوگ اس کو دوسرا سنکارا کہہ کر بلا رہے ہیں۔ اس نے تمام افریقی ملکوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان سپر پاورز کے خلاف اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ سب لٹیرے، کانٹریکٹر اور ان کی آرمی کو اپنے ملکوں سے بھگا دو اور افریقہ کے وسائل کو افریقہ کے لوگوں کے لیے رہنے دو۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ اب ہم ویسٹ کا قبضہ اور ان کی دونس کو مزید برداشت نہیں کریں گے کیونکہ اب ہم سب ایک ہو چکے ہیں۔ ان تمام سپر پاورز نے ہماری دولت اور ہمارے وسائل کو لوٹ کر اپنے امپائر بنائے، اپنے اسکائی اسکریپر بنائے، اپنے لیے دولت اکٹھی کی، لیکن آج ہم لوگوں کو غربت اور تباہی کے اندر اسی لیے چھوڑ دیا تاکہ ہمارے وسائل کو قابو کر سکیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ برکینا فاسو کے اندر دہشت گردی، کرپشن اور فرانس کے بڑھتے اثر و رسوخ سے ان کی عوام بہت تنگ آ چکی تھی، اور اسی لیے 2022 کے اندر ابراہیم ٹراورے نے اس وقت کے عبوری صدر پال ہنری ڈمیبا کے خلاف فوجی بغاوت کی۔ اور حیرت انگیز طور پر نہ صرف اس بغاوت کو برکینا فاسو کی عوام نے سپورٹ کیا بلکہ پورے افریقہ کے ملک ایک ایک کر کے اس کے ساتھ مل رہے ہیں۔ ابراہیم ٹراورے نے آتے ہی اعلان کیا کہ ہم اپنی سرزمین کو آزاد کروائیں گے چاہے اس کے لیے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس نے فوراً سے ویسٹرن اور امریکن بلاک کے مخالف رشیا سے ہاتھ ملا لیا ہے کہ ہماری فوجی مدد کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسی مشینری بھی دیں جس سے ہم اپنے قدرتی وسائل خود زمین سے نکال سکیں۔
اور ابھی کی خبروں کے مطابق تقریباً $1 بلین سے زیادہ تیل خود ابراہیم کے حکم پر برکینا فاسو سے پہلی مرتبہ خود نکالا گیا ہے۔ ابراہیم نے آتے ہی روس، مالی، نائجیریا جیسے آزاد پالیسی رکھنے والے ملکوں کے ساتھ ایک اتحاد بھی قائم کر لیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر ویسٹ نے برکینا فاسو پر ڈیموکریسی خطرے کے اندر ہے کہہ کر حملہ کیا تو ہم سب مل کر اس کا جواب دیں گے، اور اگر مجھے یعنی ابراہیم کی جان کو خطرہ ہے قذافی اور سنکارا کی طرح تو رشیا کی وینگر سیکیورٹی آج سے میری حفاظت کرے گی، کیونکہ اس سے پہلے تقریباً 16 مرتبہ مجھ پر جان لیوا حملہ فرانس کی طرف سے ہو چکا ہے، اور ایسا اس لیے کیونکہ اس نے آتے ہی فرانس کی فوج کو ملک سے نکال دیا اور اس کے فرانسیسی فوجی اڈے بند کروا دیے اور ان سے کہا ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت خود کریں گے، ہمیں تمہاری حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد اس نے فرانسیسی کرنسی کو بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور اپنی خود کی کرنسی پر بھی کام کر رہا ہے۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ افریقہ کے بزنس مینوں، یہ ملک غریب نہیں ہے بلکہ اس کو لوٹا گیا ہے، تم اپنے اپنے ملکوں کے اندر واپس آ جاؤ اور یہاں پر بزنس کرو، تمہاری سیکیورٹی کی ضمانت میں دیتا ہوں تاکہ تمہارے لوگوں کو روزگار ملے اور اس ملک کی GDP بڑھ سکے۔ اس کے مطابق اس کی حکومت کے اندر UAE کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچا جانے والا سونا جو کہ یہاں سے سمگل بھی ہوتا ہے وہ آج سے بند ہو چکا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ برکینا فاسو کے اندر جو فورڈ گارڈ نام کی کمپنی سونے کی مائننگ کر رہی تھی وہ برکینا فاسو کی حکومت کو سالانہ $1 ارب معاوضے کے طور پر دیا کرتی، لیکن ابراہیم ٹراورے کی حکومت نے ان کو باہر نکال کر جب خود مائننگ شروع کی تو صرف کچھ ہی مہینوں کے اندر $18 ارب سے زیادہ کما لیا۔ اور یہ صرف ایک مثال ہے اس کے گولڈ ریزرو کے لوٹے جانے کی، جیسے نہ جانے کتنے $1 ٹریلین کے ریسورسز پورے افریقہ کے لوٹے جا رہے ہیں۔ اور اسی چیز کو ابراہیم ٹراورے نے عالمی فورمز پر مغربی لوٹ مار، زیادتیوں، استحصال اور منافقت کہہ کر بے نقاب کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ افریقہ کے نوجوانوں کے اندر بغاوت کی بجلی بھر چکا ہے اور پوری افریقن عوام ایک ایک کر کے اس کے ساتھ کھڑی ہوتی جا رہی ہے۔ ابراہیم ٹراورے نے اعلان کیا کہ میں مغرب کی تمام ایمبیسیاں بند کر رہا ہوں، جس کے اندر فرانس، امریکہ اور اسرائیل بھی شامل ہیں۔ اس نے کہا کہ اب کی بار ہم لڑیں گے اور اب کی بار ہم اس طرح سے لڑیں گے کہ ہم مسئلے کو حل کریں گے اور وہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہوگا، نہ کہ ٹیمپریری طور پر۔ ہم نے بہت انتظار کیا اور اب بہت ہو چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں حضرت بلال حبشی کی نسل سے ہوں اور انہی کی طرح درد برداشت کر سکتا ہوں اور وہ میرے آئیڈیل ہیں اور انہی کی طرح میں بے خوف ہو کر لڑوں گا، جب تک زندہ ہوں ہار نہیں مانوں گا۔ افریقی ملک اپنے ملک کے اندر خود ٹریڈ کریں، ہمیں کسی مغربی ملک کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں تکلیف تو ہوگی لیکن صبر کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد سب سے زیادہ تکلیف ان ملکوں کو ہوگی جو کہ ہمیں لوٹ رہے تھے۔ ہمیں ایک ساتھ مل کر پوری طاقت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا تاکہ یہ مستقبل کے اندر بھی کبھی سر نہ اٹھا سکیں۔ لیکن جیسا کہ امید تھی کہ ابراہیم ٹراورے کے خلاف ویسٹ کے اندر ایک پروپیگنڈا وار شروع ہو چکی ہے اور اس نے کسانوں کو مفت کے اندر مشینیں دینا بھی شروع کر دی اور اس کے ہر ایک کام کو ویسٹ کے وجود کے لیے خطرہ بتایا جا رہا ہے۔ فرانسیسی میڈیا اور مغربی طاقتیں ٹراورے کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، بغاوت کروانا چاہ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی 2.25 کروڑ لوگوں کا یہ اسلامی ملک ایک مخلص نوجوان کی قیادت کے اندر اپنی قسمت کو بدلنے جا رہا ہے۔ اور جہاں پر عرب کے باقی بادشاہ حکمران ٹرمپ اور اسرائیل کے آگے پیچھے جا رہے ہیں، وہیں پر ایک غلام کی نسل سے اس وقت مرد مجاہد نے وقت کے فرعونوں کو للکارنا شروع کر دیا ہے۔ دوستو، ایک مسلمان امت کے طور پر کہ تمام مسلمان ایک جسم ایک جان ہے، میں ابراہیم ٹراورے کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ماضی کی طرح ابراہیم ٹراورے کو بھی کسی خانہ جنگی کے اندر یا تو مروا دیا جائے گا یا پھر ابراہیم ٹراورے کا دیا گیا شعور اور ان کا اتحاد اپنا راستہ پانی کی طرح خود بنائے گا۔ مستقبل میں جا کر جو کچھ بھی ہو، لیکن ابراہیم ٹراورے کی اس کہانی سے ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ غیرت مند لیڈر اور اس کی قوم کی پوری دنیا عزت کرتی ہے، اور ضمیر فروش لیڈرز کو دنیا کے اندر دولت تو بہت مل جاتی ہے لیکن دنیا کبھی بھی ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتی بلکہ بالکل ایک بھکاری کی طرح ٹریٹ کرتی ہے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔